ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعلنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی ہوا بالاہتداء حقیق ونورا بہ الاقتداء یلیق وعلی آلہ واصحابہ الذین سعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق وسعدوا فی معارج الحق بالتحقیق۔ آمنت باللہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالهم سیہدیہم ویصلح بالہم ویدخلہم الجنہ عرفہا لہم۔ صدق اللہ العظیم۔ آواز کی مکمل آزادی اور پوری بلندی کے ساتھ بارگاہ نبوت و رسالت میں خوب جی لگا کر درود پاک پڑھنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ توجہ فرمائیں تھوڑا سا حضرت۔ حسین آپ کے نانا کے فیصلے کو سلام۔ حسین آپ کے نانا کے فیصلے کو سلام۔ علی کے پورے گھرانے کے حوصلے کو سلام۔ حسین آپ کے نانا کے فیصلے کو سلام۔ علی کے پورے گھرانے کے حوصلے کو سلام۔ جی لگائیں۔ حسین آپ کی کاوش کے مرحلے کو سلام۔ حسین آپ کی کاوش کے مرحلے کو سلام۔ علی کے گھر میں شہادت کے سلسلے کو سلام۔ حسین آپ کے کاوش کے مرحلے کو سلام۔ علی کے پورے گھرانے کے حوصلے کو سلام۔ حضرات، علم و ادب کی سرزمین جائز شریف، محبت کا علاقہ جائز شریف،
قیمت شناس لوگوں کی بستی جائز شریف، عقیدت مندوں کا چھیتر جائز شریف۔ کئی سالوں کے بعد آج پھر آپ حضرات کی اجتماعی ملاقات اور دینی خدمت کا شرف حاصل کرتے ہوئے مجھ کو بے پناہ مسرتیں محسوس ہو رہی ہیں۔ انتظامیہ کمیٹی نے بہت اچھا، بڑا ہی ذمہ دار اور بڑا ہی شاندار انتظام کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس وقت جلسہ جس پوزیشن پر پہنچ چکا ہے، اب بھی اگر آپ چاہیں تو اسے کچھ دیر اور باقی رکھ سکتے ہیں، قائم رکھ سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ سبحان اللہ، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ نقیب ہندوستان جناب اکرم جلال پوری، جن کی نظامت کا ہر پروگرام الحمدللہ ثم الحمدللہ خوب کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے مجھے اپنے بیان کی نہ تو کوئی فکر ہے اور نہ تقریر کی کوئی دقت۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بولیے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے۔ اور سورا بھائی شعر دیکھیے گا کہ آل نبی کا پیار ہے ایما کی زندگی۔ آل نبی کا پیار ہے ایما کی زندگی، اور یہاں لگے تو بول دیجئے گا، آل نبی کا پیار ہے ایما کی زندگی، اور ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے۔ آل نبی کا پیار ہے ایما کی زندگی، ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے۔ ایک مرتبہ سب لوگ مل جل کے پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اب بھائی دیکھیں، ممبر پہ جو حضرات بیٹھے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ کا جو واجبی حق ہے اس کو آپ ادا کریں اور جلسے کو تھوڑا سا اور لے جائیں۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے۔ اور سراج بھائی شعر دیکھیں گے کہ ایسی عظیم ذات ہے آقا حسین کی، بولو کب بولو گے؟ ایسی عظیم ذات ہے آقا حسین کی، جن کے لیے حضور کے سجدے میں طول ہے۔ ایسی عظیم ذات ہے آقا حسین کی، جن کے لیے حضور کے سجدے میں طول ہے۔ ایسی عظیم ذات ہے آقا حسین کی۔ اور اے جائز شریف کے لوگوں، شعر پڑھتا ہوں، جہاں جہاں بیٹھے ہیں تھوڑا سا تو حرکت کیجئے، کچھ تو بولیے۔ میرا حسین
باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، اوال نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی، ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے، اور دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا؟ شعر سنا ہے؟ شعر ممتاز بھائی دیکھیں گے حضرت دیکھیں، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا؟ یہاں سے لے کر وہاں تک بولیں گے تبھی میں تخلیق کر پاؤں گا۔ دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا؟ ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا؟ ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا؟ ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے۔ اور اب میں وہ شعر پڑھتا ہوں، اب بھی آپ کے ہاتھوں کی ہتھیلی کی گرمی نہیں بڑھے گی۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، اور جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، حضرت دیکھیں گے، دیکھیں ممتاز بھائی، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، بول دیجئے گا میری محبت کی قسم، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے۔ بہت بہت شکریہ۔ تھوڑا سا 10-15% تو آپ نے ماحول بنا ہی دیا کہ ہم آپ کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ اب ذرا یہاں سے لے کے وہاں تک صرف ایک مرتبہ اور پیار سے پورا مجمع کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آؤ آؤ خاندان رسول کا جلوہ دیکھو۔ قرآن کریم ہے، 22واں پارہ ہے، وَمَن يَقْنُتْ ہے، سورہ احزاب ہے، رکوع نمبر 1 ہے اور آیت نمبر 33 ہے۔ حضرات یہاں پر حفاظ کرام بھی تشریف فرما ہیں، مجمع میں بھی تشریف فرما ہیں، جن کے سینوں میں پورا قرآن کا 30 پارہ 114 سورہ، 7 منزل 558 رکوع، 6666 آیت کریمہ، ان کے سینوں میں سورج کی طریقے سے چمک رہی ہے۔ جی لگاؤ تھوڑا سا۔ ارشاد پروردگار ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ سبحان اللہ۔ جی لگائیں۔ آؤ آؤ خاندان رسول کا جلوہ دیکھو۔ اے نبی کے گھر والو، بس اللہ تم سے یہی چاہتا ہے کہ ناپاکی کو تم سے دور کر دے اور تمہیں خوب پاک و صاف اور ستھرا بنا دے۔ سب لوگ موبائل دیکھتے ہیں، کچھ سنے وہ نہیں، پورا جلسہ ایک دم خراب ہو گیا۔ حسین اعظم علم و عمل، ایمان و ایقان، تقوی اور فتویٰ
کا ایک ایسا قطب مینار تھے جس کی اونچائی کا اندازہ لگانے میں اچھوں کی ٹوپیاں سرک جاتی ہیں. مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی. مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی. بات ان کی خود خدا سے بھی ٹالی نہ جائے گی. مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی. بات ان کی خود خدا سے بھی ٹالی نہ جائے گی. اور عشق شہ حسین میں آنسو بہا کے دیکھ, ارے اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی. اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی. آپ کی توجہ ہے؟ یہ جلسہ جلسہ شہدائے اسلام ہے. یہ جلسہ جلسہ شہدائے کربلا ہے. یہ جلسہ جلسہ شہدائے شہیدان کربلا ہے. توجہ فرمائیں. اب تو آپ بالکل سننے کے موڈ میں آ گئے. ماشاءاللہ. آج آپ ثابت کریں گے کہ ہم جتنی دلچسپی سے نعتیں سنتے ہیں, جیسا کہ سوراب بھائی نے فرمایا, بہت ذمہ دار اسٹیج ہے. ہمارے امام صاحب تشریف فرمائے, حضرت تشریف فرما ہے, قاسم بھائی بیٹھے ہیں, شورائے کرام بیٹھے ہیں. مجھے بالکل کوئی دقت نہیں ہے. آج اے جائے شریف کے لوگوں, آپ کو ثابت کرنا ہے کہ جتنی دلچسپی سے ہم نعتیں سنتے ہیں اتنی ہی دلچسپی سے ہم بیان بھی سنتے ہیں. قرآن کریم ہے, دوسرا پارہ ہے, سیقول ہے, سورہ بقرہ ہے, رکوع نمبر 3 ہے اور آیت نمبر 154 ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو لوگ راہ خدا میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو, بلکہ وہ زندہ ہیں, مگر ان کی زندگی کو سمجھنے کے لیے تمہارے پاس شعور نہیں. توجہ ہے آپ کی؟ نوشاد بھائی دیکھیں گے, شاہد بھائی دیکھیں. مصطفیٰ کا نور, خدیجہ کا خون, فاطمہ کا دودھ, علی کی ہڈیوں کی طاقت, یہ ساری چیزیں اگر ایک ذات میں ایک جگہ جمع ہو جائیں تو وہ ذات بنتی ہے ذات حسین. جہاں ہے موت وہاں زندگی حسین سے ہے. بھائی شعر سنو, ہمارے اراکین شعر سنیں. جہاں ہے موت, ابھی آپ لوگ ہمیں ہلکے سے لے رہے ہیں. جہاں ہے موت وہاں زندگی حسین سے ہے. شب حیات میں ہر روشنی حسین سے ہے. جہاں ہے موت وہاں زندگی حسین سے ہے. شب حیات میں ہر روشنی حسین سے ہے. اما یزیدیوں سے ہماری کبھی بنی ہی نہیں. ارے بنے گی کیسے کہ جب دوستی حسین سے ہے. بنے گی کیسے, بنے گی کیسے کہ جب دوستی حسین سے ہے. بنے گی کیسے کہ جب دوستی حسین سے ہے. آؤ اہل بیت کا جلوہ دیکھو. ماشاءاللہ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں, اور پیچھے والوں نے بہت ہم کو طاقت دی ہے. ان کا بیٹھنا ہم کو طاقت دے رہا ہے. اور یہ ہمارے بچے بیٹھے ہیں. بہت تاریخی دھرتی ہے یہ جائز. آؤ اہل بیت کا جلوہ دیکھو. میں تو شہادت پہ تقریر کروں گا ہی, مگر تھوڑا سا آپ کی ذہن سازی کر رہا ہوں کہ آپ کس کے جلسے میں آئے ہو. ماشاءاللہ بہت اچھا مائک ہے,
بہت اچھا انتظام ہے، قرآن کریم ہے، 25واں پارہ ہے، الیہ یرد علم الساعہ ہے، سورہ شورا ہے، رکوع نمبر 4 ہے اور آیت نمبر 23 ہے۔ ارشاد پروردگار ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، اے محبوب تم کہہ دو کہ میں تبلیغ رسالت پر تم سے کچھ بھی اجرت نہیں طلب کرتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ میرے گھر والوں سے محبت کی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیار سے بولو، سبحان اللہ۔ میرے گھر والوں سے محبت کی جائے۔ آپ گھر والوں سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ تو ہمیں معلوم ہے۔ ابھی آپ نے حضرت سلمان میاں کا جلوہ دیکھا، حضرت رضوان میاں کا جلوہ دیکھا، آپ نبی کے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اب سنو، امام حسین پر ایک قیمتی جملہ، لاکھ روپے کا جملہ بول رہا ہوں، کربلا سے لے کر قیامت تک تاریخ شہادت و استقامت جس کے سامنے اپنے دامن کا کشکول لے کر للچائی ہوئی نظروں سے دیکھے گی، اسے امام حسین کہتے ہیں۔ اللہ رے یہ شان یہ رتبہ حسین کا، اللہ رے یہ شان یہ رتبہ حسین کا، روح الامیں جھلاتے تھے جھولا حسین کا، اللہ رے یہ شان یہ رتبہ حسین کا، روح الامیں جھلاتے تھے جھولا حسین کا، اور نام و نشاں یزید کا نابود ہو گیا۔ سب تھوڑا سا ہاتھ اٹھا کے کہہ دینا، نام و نشاں یزید کا نابود ہو گیا، اما لہرا رہا ہے آج بھی جھنڈا حسین کا، لہرا رہا ہے آج بھی جھنڈا حسین کا، لہرا رہا ہے آج بھی جھنڈا حسین کا، لہرا رہا ہے آج بھی جھنڈا حسین کا۔ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے؟ ماشاءاللہ۔ آؤ مصطفیٰ کے لالوں کا جلوہ دیکھو، میرے نبی کا پیارا پیارا تلوہ دیکھو۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، بریلی پکار اٹھی کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک حرمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اے جائے شریف کے لوگوں، بہت توجہ کے ساتھ ہماری گفتگو کو آپ اطمینان و سکون کی منزل میں سنیں۔ آؤ مصطفیٰ کے لالوں کا جلوہ دیکھو، قرآن کریم ہے، 4 پارہ ہے، لن تنالوا البر ہے، سورہ آل عمران ہے، رکوع نمبر 8 ہے اور آیت نمبر 169 ہے، 170۔ ارشاد پروردگار ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ شورائے کرام تشریف فرما ہیں، اتنا اچھا پڑھنے والے آپ کو کہاں ملیں گے؟ جناب سہراب قادری صاحب، جناب احسان شاکر صاحب، جناب سراج اظہر صاحب، جناب ممتاز صاحب، جناب وسیم احمد صاحب، اور پھر سونے پر سہاگا، اس پر جناب اکرم جلال پوری کی نظامت و نقابت۔ آؤ مصطفیٰ کے لالوں کا جلوہ دیکھو، طبیعت خوش ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ترجمہ ذرا پیار سے سنو، معیار سے سنو، پورے وقار سے سنو، مکمل ایثار سے سنو۔ جو لوگ راہ خدا میں شہید کیے گئے انہیں ہرگز مردہ گمان نہ کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔
رزق پاتے ہیں فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، اور شاد ہے اس پر جو ان کے رب نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمایا۔ اب ایک چمکتا ہوا جملہ اور سن لو، پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ جب آپ فکر کی تقریر سن رہے ہیں، دماغ کی تقریر سن رہے ہیں، جملوں کی تقریر سن رہے ہیں، مائنڈ کی تقریر سن رہے ہیں، تو ایک جملہ اور میں بولتا ہوں اور پورے مجمع سے گزارش کروں گا کہ کوئی زبان ایسی نہ ہو جو سبحان اللہ سے تر نہ ہو، ہر زبان سبحان اللہ سے تر ہو جائے۔ حسین اعظم صبر و شکر، مجاہدہ اور مکاشفہ، ولایت و کرامت کا ایک ایسا حسین زاویہ تھا جس کے ہر حاشیے میں استقامت و کرامت کا زاویہ تھا۔ یہ جو پھیلی ہوئی خدائی ہے، اس کی بنیاد ایک چٹائی ہے۔ یہ جو پھیلی ہوئی خدائی ہے، اس کی بنیاد ایک چٹائی ہے، اور میاں کربلا میں حسین نے جا کر شان اسلام کی بچائی ہے۔ کربلا میں حسین نے جا کر شان اسلام کی بچائی ہے۔ اس لیے جائے شریف کے لوگوں، حسین سے محبت کرو اور جم کر محبت کرو۔ اور آپ نے اس جلسے میں بتایا ہے، تھوڑی بہت اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے کو تھامنے کی ضرورت ہے، اپنے کو کور کرنے کی ضرورت ہے، ادب کا ماحول رکھنے کی ضرورت ہے۔ باقی آپ کا جذبہ سلام کرنے کے لائق ہے، اس پر میں کچھ کمنٹ نہیں کرتا ہوں، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں، آپ کا جذبہ اور حوصلہ دیکھ کر مجھ کو یہ جملہ کہنا پڑ رہا ہے کہ حسین سے محبت کرو جم کر، اور یزید سے نفرت کرو جم کر۔ کیا بات ہے، اور اسی کا آپ نے نعرہ لگایا ہے ابھی۔ اور یاد رکھو، اگر حسین سے محبت کرو گے تو دنیا میں چمکو گے اور قبر میں مہکو گے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، ایک دیوانے کو دیکھ کر سب دیوانے ہو گئے، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، اور دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ حضرات، اگر حسین سے محبت کرو گے تو دنیا میں چمکو گے اور قبر میں مہکو گے، اس لیے کہ حسن کی انگلی پکڑ کر چلنے والے حسین، نانا کی گود میں پرورش پانے والے حسین، سیدہ فاطمہ کی آغوش میں بہنے والے حسین ہر مقام پر چمک رہے ہیں۔ بولو، ہر جوڑ پر چمک رہے ہیں، ہر موڑ پر چمک رہے ہیں، ہر حساب سے چمک رہے ہیں، ہر اعتبار سے چمک رہے ہیں، ہر زاویے سے چمک رہے ہیں، ہر جگہ چمک رہے ہیں، ہر جوڑ پر چمک رہے ہیں، ہر موڑ پر چمک رہے ہیں، ہر لسٹ میں چمک رہے ہیں، ہر فہرست میں چمک رہے ہیں۔ آج ہمارے محمد احمد راجو بھائی نے جتنے القاب و آداب کے ساتھ ہم لوگوں کی مہمان نوازی کی ہے، اور جناب رفاقت حسین صاحب کے گھر پر علماء اور شورا کا جو قیام ہے، اس قدر بہترین انتظام ہے کہ ماشاءاللہ طبیعت خوش ہے، جملے خود بخود دماغ میں آ رہے ہیں۔ کوئی لسٹ اٹھا کر آپ دیکھو، حسین چمک رہے ہیں، کوئی فہرست اٹھا کر دیکھو، حسین چمک رہے ہیں۔ تھوڑا سینے سے آواز بڑھا کے سبحان اللہ کہہ دینا۔
साजिदीन की लिस्ट उठा के देखो, हुसैन चमक रहे हैं। आबदीन की लिस्ट उठा के देखो, हुसैन चमक रहे हैं। मुजाहिदीन की लिस्ट उठा के देखो, हुसैन चमक रहे हैं। जाहिदीन की लिस्ट उठा के देखो, हुसैन चमक रहे हैं। सब जिंदादार बनकर हुसैन चमक रहे हैं। मीरे मैदान कारजार बनकर हुसैन चमक रहे हैं। कोई ऐसी लिस्ट आपको नहीं मिलेगी जिसमें हुसैन का नाम ना हो, कोई ऐसी फेरिस्त नहीं मिलेगी जिसमें हुसैन का नाम ना हो। ये जायज शरीफ के लोगों, 2005 में जब मैं पहली मर्तबा हज करने के लिए गया था और पहली बार जब बारगाह रिसालत में मेरी हाजिरी हुई थी, तो मैंने अपने आका से दो मारूजा बहुत अदब के साथ मैंने पेश किया था। तवज्जो के साथ सुन लें और दिल पर लगे तो एक नारा मजमे से जरूर आना चाहिए ताकि मैं ये समझूं कि बयान का माहौल तैयार है। मैंने अपने आका से एक बात ये कही थी जब बारगाह रिसालत में मैं पहुंचा, और बारगाह रिसालत का जब मैंने जलवा देखा तो मैंने अपने नबी से कहा था, या रसूल अल्लाह, आपका मदीना बहुत खूबसूरत है, आपका मदीना बहुत अच्छा है, आपका मदीना बहुत उम्दा है, आपका मदीना बहुत सुंदर है, आपका मदीना बहुत फाइन है, आपका मदीना बहुत शानदार है, आपका मदीना बहुत जानदार है, आपका मदीना बहुत पुरबहार है, आपका मदीना बहुत बावकार है, आपका मदीना बहुत फाइन है, आपका मदीना बहुत खुशनुमा है, आपका मदीना बहुत खुशतर है, आपका मदीना बहुत उम्दा है, आपका मदीना बहुत अच्छा है। आपकी जुबान में कह दूं आपका मदीना बहुत बढ़िया है। खुदा की कसम ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कानों में आवाज आ रही हो। ताज्जुब क्यों कह रहे हो? अरे ये तो वो रसूल हैं जिनका जीना भी लाजवाब है, जिनका सीना भी लाजवाब है, जिनका पसीना भी लाजवाब है और जिनका मदीना भी लाजवाब। जुमले पर मैं दाद चाहूंगा। सीना भी लाजवाब, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। जलसा बचा लिया आपने, बयान का माहौल बचा लिया आपने। सीना भी लाजवाब, जीना भी लाजवाब, पसीना भी लाजवाब, मदीना भी लाजवाब। पसीना ऐसा कि जिसको पसीना मिल जाए तो कुनबा खुशबूदार हो जाए, और मदीना ऐसा कि जिसको मदीना मिल जाए वो जन्नत का हकदार हो जाए, गुलाम अहमद मुख्तार हो जाए। और एक बात मैंने कही थी, या रसूल अल्लाह, अब आओ मुहर्रम का रंग ले लो, मुहर्रम का रंग लो और शहादत का माहौल और करबला का पस मंजर और इमाम की अबकरी शहादत। मैं तवज्जो चाहता हूं, मैं तवज्जो चाहता हूं। या रसूल अल्लाह, आपने हुसैन को चमका दिया, आपने हुसैन को चमका दिया, आपने हुसैन को चमका दिया। खुदा की कसम ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे कानों में कोई कह रहा हो, हबीबुर रहमान, नादानी की बात ना करो, तुम सिर्फ यही देख रहे हो कि मैंने हुसैन को चमका दिया, मैंने हुसैन को चमका दिया। पूरे मजमे से सुभान अल्लाह, मैंने हुसैन को चमका दिया, मैंने हुसैन को चमका दिया। अरे ये भी तो देखो कि मेरे लाल ने 72 जख्म खाकर 72 को कटवाकर इस्लाम को चमका दिया, कुरान की आबरू को चमका दिया, शरीयत के वकार को चमका दिया, उम्मत के मान सम्मान को चमका दिया। हुसैन ने इस्लाम को चमका दिया, मैंने हुसैन को चमका दिया। बोलो बोलो, करबला, सुभान अल्लाह। हुसैन ने इस्लाम को चमका दिया तो मैंने हुसैन को चमका दिया। इतना उम्दा आप सुन रहे हैं, कौन रोक सकता है हुसैन की चमक को? दम किसके अंदर है, ताकत किसके अंदर है, कैपेसिटी किसके अंदर है, कोई नहीं रोक सकता। करबला हमको ताकत देता है, करबला हमको हिम्मत देता है, करबला हमको फैजान देता है। ए जायज शरीफ के लोगों,
اس بگڑے ماحول میں بھی اگر آپ کربلا کی دھرتی سے کان لگا کر سنیں تو انشاءاللہ یہ آواز آئے گی، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ اور شبیر نے جو اعلان کیا، اعلان نہ بدلا جائے گا، اور طاقت کے کبھی بلبوتے پر ایمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، اور بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سبحان اللہ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ محرم کی چمک کا جواب نہیں اور کربلا کی دھمک کا جواب نہیں۔ سال میں ایک بار محرم آتا ہے، پورے سال کی خوراک دے کر جاتا ہے۔ کیوں بھائی جان؟ پورے سال کا ڈوز دے کر جاتا ہے، ڈبل کام کرتا ہے، اپنوں کو سہلا جاتا ہے۔ بول دینا، بچا کے لے جاؤ گے کیا؟ بول دینا، اپنے کو سہلا جاتا ہے اور غیروں کو دہلا جاتا ہے۔ اے دشمنان اسلام، اے اسلام دشمن طاقتوں، اپنی حیثیت اور اوقات میں رہنا، ورنہ حر کو بلا لوں گا، ورنہ مسلم کو بلا لوں گا، ورنہ قاسم کو بلا لوں گا، ورنہ عباس کو بلا لوں گا، ورنہ علی اکبر کو بلا لوں گا، ورنہ علی اصغر کو بلا لوں گا، ورنہ اونو محمد کو بلا لوں گا۔ ارے پیار سے بولو، زیادہ بگڑو گے تو اپنے حسین کو بلا لوں گا۔ محرم شہداء کی یادوں کا مہینہ ہے، اور شہداء کی یادیں کامیابی کا زینہ ہے، اس لیے محرم بھلایا نہیں جائے گا، منایا جائے گا۔ قرآن نے یاد منانے کا حکم دیا ہے، یاد منانے سے روکا نہیں ہے، یاد منانے کا آرڈر دیا ہے، یاد منانے پر بین نہیں لگایا ہے، یاد منانے کا فرمان جاری کیا ہے، یاد منانے پر پابندی نہیں لگائی ہے۔ مجھے پھر قرآن کی آیت یاد آ رہی ہے، قرآن کریم ہے، 13واں پارہ ہے، وما ابرئ نفسی ہے، سورہ ابراہیم ہے، رکو نمبر 13 ہے، ارشاد پروردگار ہے، وذکرہم بایام اللہ، اور اللہ کے خاص دنوں کو یاد کیا کرو، اور اللہ کے خاص دنوں کو یاد کیا کرو۔ اور یاد رہے یہ محرم اللہ کا خاص دن ہے، اللہ کا خاص مہینہ ہے، یہ مقربین کا مہینہ ہے، یہ عاشوراء اللہ کا خاص دن ہے۔ تو خاص دن بھلایا نہیں جائے گا، خاص دن منایا جائے گا۔ حق ہے آپ کا جلسہ کرنا، حق ہے آپ کا ڈیکوریٹ کرنا، حق ہے آپ کا علماء شورا کو بلانا، حق ہے آپ کا جلسہ شہدائے کربلا کرنا۔ آپ بالکل صحیح لائن لینتھ پر ہیں، اسی پر جمے رہنا، اور یہی بزرگوں کا عقیدہ ہے۔ اور جب کبھی تمہیں کوئی پریشانی آئے تو یہ جملہ کہہ کے اپنے کو اپنے عقیدے پر منتج کرنا کہ جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، محرم شہداء کی یادوں کا مہینہ ہے، اور شہداء کی یادیں کامیابی کا زینہ ہیں۔ شہداء کی یادیں کامیابی کا زینہ ہے۔ اب جملے کی تقریر سنیے۔ شہداء کی یادیں کامیابی کا زینہ ہے، خوف الہی کا گنجینہ ہے، فیضان عابد شبینہ ہے، نور و نکہت کا نگینہ ہے، خشیت الہی کا گنجینہ ہے، محبت رسول کا مدینہ ہے۔ ارے ایک مدینہ عرب میں ہے، اور ایک ہمارا دل خود مدینہ ہے، ہمارا دل خود مدینہ ہے۔ ہم تو کچھ دیر ہنس بھی لیتے ہیں، وہ ہمیشہ اداس رہتا ہے، ہم تو کچھ دیر ہنس بھی رہتے ہیں، وہ ہمیشہ اداس رہتا ہے۔ اور عشق صادق ہے جس کے سینے میں، دل محمد کے پاس رہتا ہے، دل محمد کے پاس رہتا ہے۔ عشق صادق ہے جس کے سینے میں، دل محمد کے پاس رہتا ہے۔ کسی کے اندر ہمت نہیں ہے،
जो हुसैन की चमक को रोक सके। यजीद की आमरीयत हुसैन की चमक को नहीं रोक सकती। इब्ने ज़ियाद की गुंडागिरी हुसैन की चमक को नहीं रोक सकती। शिम्र की चमचागिरी हुसैन की चमक को नहीं रोक सकती। खोली की दादागिरी हुसैन की चमक को नहीं रोक सकती। प्यार से बोल देना, कौन रोक पाएगा हुसैन की चमक को? अरे जिसको मुस्तफा ने चमका दिया हो वो तो कल भी चमक रहा था, आज भी चमक रहा है, कल भी चमकेगा, कयामत तक चमकेगा, कयामत के बाद भी चमकेगा, हश्र के मैदान में भी चमकेगा, जन्नत में भी चमकेगा, जन्नत के महल्लात में भी चमकेगा। चमक रहे हैं हुसैन, और हुसैन से मोहब्बत करने वाले भी चमक रहे हैं। वाह वाह, तजर्बा करके देख लेना, जिस मकान पर हुसैन का नाम लिखा हो वो मकान चमके, जिस किताब पर हुसैन का नाम लिखा हो वो किताब चमके, जिस दहलीज पर हुसैन का नाम लिखा हो वो दहलीज चमके। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।